بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ونعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا ربنا آمین۔ الحمدللہ جی، ہم پڑھ رہے ہیں پارہ نمبر 4 لن تنالو، اور آج ہم پڑھیں گے اس میں سورہ آل عمران کا رکوع نمبر 16، جو کہ آغاز ہو رہا ہے ہمارا آیت نمبر 149 سے، اور انشاءاللہ تعالی ہم پڑھیں گے، اس کی 7 ہی آیات ہیں ہمارے پاس، 155 آیت تک پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم کریں گے اس کا مختصر خلاصہ، اس کے بعد لفظی ترجمہ اور الفاظ کی وضاحت، اس کے بعد ہم انہی آیات کی تطبیق کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين۔ الحمدللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایمان والوں سے خطاب کرتے ہوئے فرما رہے ہیں، ڈائریکٹ خطاب ہے مومنوں کے ساتھ، اور یہاں پہ ہمیں ایمان والوں کو خطاب کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کہا مان لو گے ان لوگوں کا جو کہ کافر ہیں، تو وہ تمہیں تمہارے دین سے ایسے پھیر دیں گے کہ ایڑیوں کے بل، تم پھر نقصان اٹھانے والے ہو جاؤ گے۔ تو واقعہ کچھ اس طرح سے ہوا کہ غزوہ احد میں منافقین کی چال بازیاں دکھائی گئی تھیں۔ رکوع نمبر 7 ہے ہمارے آج کے پارے کا، آیت نمبر 149 سے 155 میں بتاتے ہیں کہ جنگ احد کی عارضی شکست کے بعد یہودیوں اور منافقین نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے الزامات اور طعنوں کی بوچھاڑ شروع کر دی۔ ان باتوں سے ان کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو راہ حق سے دوبارہ کفر کی طرف لوٹا دیا جائے۔ فرمایا، وہ تمہیں دشمنوں کی کثرت اور طاقت کے افسانے سنا کر مرعوب کرنا چاہتے ہیں۔ اگر تم راہ حق میں ثابت قدم رہے اور انسانی طاقتوں کی بجائے اللہ کی کارسازی اور طاقت پر بھروسہ رکھا، تو وقت دور نہیں ہے جب تمہاری ہیبت سے ان کے دل کانپ اٹھیں گے، لہٰذا تم ان کی چالوں سے ہوشیار رہو اور اللہ کی مدد کے طلبگار رہو، کیونکہ وہی سب سے بہتر مدد کرنے والا ہے۔ دوسرا یہ کہ جن لوگوں کے سامنے اعتقاد اور ہدایت کی کوئی روش اور محکم حقیقت نہیں ہوتی، وہ اللہ کو چھوڑ کر شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ان کے اندر عزم اور یقین کی وہ روح نہیں ہو سکتی جو اہل حق اور ایمان کے ساتھ مخصوص ہوتی ہے۔ ایسی جماعت جب بھی کسی کے مقابلے کے لیے نکلے گی جو ایمان اور یقین کی روح سے معمور ہوگی، تو دوسرا گروہ خواہ کتنا ہی طاقت اور شوکت کا حامل کیوں نہ ہو، وہ اس جماعت کو کبھی مرعوب نہ کر سکے گا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کی جماعت کے مقابلے میں مشرکین کا یہی حال تھا۔ وہ تعداد میں بہت اور سر و سامان میں طاقتور تھے، لیکن ایمان اور یقین کی روح سے محروم تھے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ قلت کی ہیبت سے کثرت کے دل کانپ اٹھے، اور مٹھی بھر ایمان یافتہ گروہ نے عرب کی پوری آبادی کو شکست دے دی۔ تیسرا یہ کہ آگے مسلمانوں کی شکست کا پورا نقشہ بیان ہوا ہے کہ کس طرح ایک دوسرے سے اختلاف کیا اور ایک گروہ مال غنیمت پر ٹوٹ پڑا اور کفار کو حملہ کرنے کا موقع مل گیا۔ مسلمانوں کی صفوں میں ابتری پھیل گئی اور ادھر ادھر دوڑنے لگے، لیکن اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جگہ پہاڑ کی طرح جمے رہے اور مسلمانوں کو پکارتے رہے، اللہ کے بندو میری طرف آؤ، اللہ کے بندو میری طرف آؤ۔ پھر یہ خبر پھیل گئی کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ اس موقع پر مسلمانوں کو رنج و غم نے آ گھیرا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیتوں کو جانتا ہے۔ تیر اندازوں کا ارادہ حکم عدولی کا نہ تھا، بلکہ انہوں نے گمان کیا کہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مقصد پورا ہو گیا ہے، ہمیں فتح ہو گئی ہے۔ ان کا یہ رویہ دانستہ نہ تھا، اسی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا۔
یہ اللہ کا احسان ہوا کہ جن لوگوں کے حصے میں شہادت کی سعادت تھی وہ شہید ہو گئے، اور جن کو جانا تھا وہ بھی چلے گئے، اور میدان میں صرف مخلص مسلمان ہی رہ گئے۔ ان پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے فضل سے غنودگی کی کیفیت طاری کر دی، جس سے ان کو باطنی سکون اور اطمینان نصیب ہوا، اور جنگ کا نقشہ بدل گیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد دوبارہ جمع ہو گئے۔ اب ایسا رعب طاری ہوا کہ کفار میدان چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ ان آیات سے مسلمانوں کو یہ سبق ملتا ہے کہ اگر مسلمان صبر اور تقوی کی سچی روح اپنے اندر پیدا کر لیں تو فتح اور نصرت ہمیشہ ان کے ساتھ رہے گی۔ لیکن جو لوگ دل کے کچے یا منافق تھے، انہیں اپنی جانوں کی فکر لگی رہی۔ وہ کہتے تھے جو کچھ ہوا ہے اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ اگر خدا فتح اور نصرت عطا فرماتا تو ایسی حالت کیوں پیش آتی؟ یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا یہ سب عہد جاہلیت کے خیالات ہیں، یہ خیالات ان دلوں میں نہیں گزر سکتے جو اسلام کی تعلیم اور ایمان سے روشن ہیں۔ بلا شبہ فتح اور نصرت اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ چوتھا یہ کہ جس طرح جنگ بدر کی فتح سے مسلمانوں کو تربیت ہوئی تھی، اسی طرح جنگ احد کی عارضی شکست میں بھی تربیت کے پہلو تھے جن کا تذکرہ پہلے گزر چکا ہے۔ بدر کی فتح نے استعداد اور سعی کی برکتیں دکھا دیں۔ اب ضرورت تھی کہ تغافل اور کمزوری کے نتائج کا تجربہ ہو جائے، چنانچہ جنگ احد نے یہ مقصد بھی پورا کر دیا۔ بدر کی فتح اور تائید الہی کی خوشخبری اور بشارتوں نے بہت سے مسلمانوں میں ایک طرح کی بے پرواہی اور غفلت پیدا کر دی تھی۔ وہ سعی اور تدبیر کو کوششوں سے بے نیاز ہو گئے تھے، اور یہ باور کرنے لگے تھے کہ ہم کوشش کریں یا نہ کریں، ہر حال میں فتح ہماری ہی ہوگی۔ اس طرح کی خام خالیاں ابتدائی فتح مندیوں کے بعد پیدا ہو جاتی ہیں، لیکن یہ ایک خطرناک حالت ہے۔ اس کا نتیجہ غفلت اور غرور تھا، اس لیے ضروری ہوا کہ اس غفلت کی نشوونما روک دی جائے۔ لہٰذا جنگ احد کے تجربے نے مسلمانوں کو سمجھا دیا کہ اللہ کی تائید اور نصرت کا وعدہ برحق ہے، لیکن تمام دیگر امور کی طرح اس کی تائید اور کامرانی کے لیے بھی اس کے سنن اور قوانین ہیں، اور ضروری ہے کہ انہی کے مطابق نتائج بھی ظہور پذیر ہوں۔ جو جماعت کمزوری اور غفلت میں مبتلا ہوگی، صبر و تقوی میں پوری نہیں اترے گی، تو نظم و ضبط اور نظم و اطاعت میں کچی ہوگی، وہ کبھی خدا کی تائید اور نصرت کی مستحق نہیں ہوگی۔ پانچواں یہ کہ آخر میں فرمایا خوب سن لو کہ تم اگر گھروں میں پڑے رہتے تب بھی جن کا قتل ہونا مقدر تھا وہ کیسے اور کہاں بچتے؟ ان کو تو مقام شہادت تک پہنچنا ہی تھا۔ اب اللہ نے تمہارے سب قصور معاف کر دیے ہیں، وہ بخشش کرنے والا بڑا بردبار ہے بے شک۔ الحمدللہ جی، یہ تھا مختصر خلاصہ ہمارا تعلیم القرآن سے، اور اب ہم دیکھتے ہیں کچھ احوال احسن البیان سے۔ یہ مضمون پہلے بھی گزر چکا ہے، یہاں پھر دہرایا جا رہا ہے کیونکہ احد کی شکست سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کفار یا منافقین مسلمانوں کو یہ مشورہ دے رہے تھے کہ تم اپنے آبائی دین کی طرف لوٹ آؤ۔ ایسے میں مسلمانوں کو کہا گیا ہے کہ کافروں کی اطاعت ہلاکت اور خسران کا باعث ہے، کامیابی اللہ کی اطاعت ہی میں ہے، اور اس سے بہتر کوئی مددگار نہیں۔ مسلمانوں کی شکست دیکھتے ہوئے بعض کافروں کے دلوں میں یہ خیال آیا کہ یہ موقع مسلمانوں کے بالکل یا خاتمے کے لیے بڑا اچھا ہے۔ اس موقع پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب ڈال دیا، پھر انہیں اپنے اس خیال کو عملی جامہ پہنانے کا حوصلہ نہ ہوا۔ اسے فتح تقدیر نے روایت کیا ہے۔ صحیحین کی حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے 5 چیزیں ایسی عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے قبل کسی نبی کو نہیں دی گئیں۔ ان میں ایک یہ ہے کہ نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، دشمن کے دل میں 1 مہینے کی مسافت پر میرا رعب ڈال کر میری مدد کی گئی ہے۔ اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ آپ کا رعب مستقل طور پر دشمن کے دل میں ڈال دیا گیا تھا، اور اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ آپ کی امت یعنی مسلمانوں کا رعب بھی مشرکوں پر ڈال دیا گیا ہے، اور اس کی وجہ ان کا شرک ہے۔ گویا شرک کرنے والوں کے دل دوسروں کی ہیبت سے لرزاں اور ترساں رہتے ہیں۔ غالباً یہی وجہ ہے کہ جب سے مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد مشرکانہ عقائد اور اعمال میں مبتلا ہوئی ہے، دشمن ان سے مرعوب ہونے کی بجائے وہ دشمنوں سے مرعوب ہیں۔ ہداہم اللہ۔ آگے پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ۔ اس وعدے سے بعض مفسرین نے 3000 اور 5000 فرشتوں کا نزول مراد لیا ہے، لیکن یہ رائے سرے سے صحیح نہیں، بلکہ صحیح یہ ہے کہ فرشتوں کا یہ نزول صرف جنگ بدر کے ساتھ مخصوص تھا۔
باقی رہا وعدہ جو اس آیت میں مذکور ہے تو اس سے مراد فتح اور نصرت کا وہ عام وعدہ ہے جو اہل اسلام کے لیے اور اس کے رسول کی طرف سے بہت پہلے سے کیا جا چکا تھا، حتیٰ کہ بعض آیتیں مکہ میں نازل ہو چکی تھیں اور اس کے مطابق ابتدائی جنگ میں مسلمان غالب اور فاتح رہے، جس کی طرف استحسونہم بإذنی سے اشارہ کیا گیا ہے۔ اس تنازع اور عصیان سے مراد 50 تیر اندازوں کا وہ اختلاف ہے جو فتح اور غلبہ دے کر ان کے اندر واقع ہوا اور جس کی وجہ سے کافروں کو پلٹ کر دوبارہ حملہ آور ہونے کا موقع ملا ہے۔ اس سے مراد وہ فتح ہے جو ابتدا میں مسلمانوں کو حاصل ہوئی تھی، یعنی مال غنیمت، جس کے لیے انہوں نے وہ پہاڑی چھوڑ دی جس کے نہ تو چھوڑنے کی انہیں تاکید کی گئی تھی۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مورچہ چھوڑنے سے منع کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق اسی جگہ ڈٹے رہنے کا عزم ظاہر کیا، یعنی غلبہ عطا کرنے کے بعد پھر تمہیں شکست دے کر ان کافروں سے پھیر دیا تاکہ تمہیں آزمائے۔ اس میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے اس شرف اور فضل کا اظہار ہے جو ان کی کوتاہیوں کے باوجود اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان پر فرمایا، یعنی ان کی غلطیوں کی وضاحت کر کے آئندہ اس کا اعادہ نہ کریں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے لیے معافی کا اعلان کر دیا تاکہ کوئی بد باطن ان پر زبان و تان دراز نہ کرے۔ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہی قرآن کریم میں ان کے لیے عفو عام کا اعلان فرما دیا تو اب کسی کے لیے تان و تشنیع کی گنجائش کہاں رہ گئی ہے۔ صحیح بخاری میں ایک واقعہ مذکور ہے کہ حج کے موقع پر ایک شخص نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بعض اعتراضات کیے کہ وہ جنگ بدر میں بیت رضوان میں شریک نہیں ہوئے، نیز یوم احد میں فرار ہو گئے تھے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ جنگ بدر میں تو ان کی اہلیہ بنت رسول بیمار تھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے پر ہی مدینہ میں رہے، اور بیت رضوان کے موقع پر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفیر بن کر مکہ گئے ہوئے تھے اور یہ بیعت آپ کی وجہ سے لی گئی، اور یوم احد کے فرار کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے معاف فرما دیا۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے۔ کفار کے یکبارگی اچانک حملے سے مسلمانوں میں جو بھگدڑ مچی اور مسلمانوں کی اکثریت نے راہ فرار اختیار کی، یہ اس کا نقشہ بیان کیا جا رہا ہے آگے۔ تُصْعِدُونَ اِصْعَادٌ سے ہے جس کے معنی اپنی روح بھاگے جانے یا وادی کی طرف چڑھے جانے یا بھاگنے کے ہیں۔ تفسیر طبری نے اس کو روایت کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چند ساتھیوں سمیت پیچھے رہ گئے اور مسلمانوں کو پکارتے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چند ساتھیوں سمیت پیچھے رہ گئے اور مسلمانوں کو پکارتے رہے، الیہ عباد اللہ، الیہ عباد اللہ، اللہ کے بندو میری طرف لوٹ کر آؤ، اللہ کے بندو میری طرف لوٹ کر آؤ۔ لیکن سراسیمگی کے عالم میں یہ پکار کون سنتا؟ فَأَثَابَكُمْ، تمہاری کوتاہی کے بدلے میں تمہیں غم پر غم دیا۔ غمم بغمن بمانا غمن علی غمن ہے۔ ابن جریر اور ابن کثیر اختیار کردہ راجع قول کے مطابق پہلے غم سے مراد ہے مال غنیمت اور کفار پر فتح اور ظفر سے محرومی کا غم، اور دوسرے غم سے مراد ہے مسلمانوں کی شہادت، ان کے زخمی ہونے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر شہادت سے پہنچنے والا غم۔ یعنی یہ غم پر غم اس لیے دیا تاکہ تمہارے اندر شدائد برداشت کرنے کی قوت اور عزم اور حوصلہ پیدا ہو۔ جب یہ قوت اور حوصلہ پیدا ہو جاتا ہے تو پھر انسان کی فوت شدہ چیز پر غم اور پہنچنے والے شدائد پر ملال نہیں ہوتا۔ آگے پھر ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا، کہ یہ بھی ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہی سمجھیں کہ جب انسان شدید غم میں ہوتا ہے تو اس کے اوپر غنون کی طاری ہو جاتی ہے۔ مذکورہ سراسیمگی کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر مسلمانوں پر اپنا فضل فرمایا اور میدان جنگ میں باقی رہ جانے والے مسلمانوں پر اونگ مسلط کر دی۔ یہ اونگ اللہ کی طرف سے سکینت اور نصرت کی دلیل تھی۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بھی ان لوگوں میں سے تھا جن پر احد کے دن اونگ چھائی جا رہی تھی، حتیٰ کہ میری تلوار کئی مرتبہ میرے ہاتھ سے گری، میں اسے پکڑتا وہ پھر گر جاتی، پھر پکڑتا اور پھر گر جاتی۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے۔ نعاسن امنتن سے بدل ہے، طائفتن واحد اور جمع دونوں کے لیے مستعمل ہے۔ فتح تقدیر نے اسے روایت کیا ہے۔ اس سے مراد منافقین ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایسے حالات میں ان کو تو اپنی جانوں ہی کی فکر تھی، وہ یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ باطل ہے، یہ جس دین کی دعوت دیتے ہیں اس کا مستقبل مخدوش ہے، انہیں اللہ کی مدد ہی حاصل نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یعنی
کیا اب ہمارے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کسی فتح اور نصرت کا امکان ہے، یا یہ کہ کیا ہماری بھی کوئی بات چل سکتی ہے اور مانی جا سکتی ہے؟ تمہارے یا تمہارے دشمن کے اختیار میں نہیں ہے، مدد بھی اسی کی طرف سے آئے گی اور کامیابی بھی اسی کے حکم سے ہوگی، اور امر و نہی بھی اسی کا ہوگا۔ اپنے دلوں میں نفاق چھپائے ہوئے ہیں، ظاہر یہ کرتے ہیں کہ وہ رہنمائی کے طالب ہیں۔ یہ وہ آپس میں کہتے ہیں یا اپنے دل میں کہتے تھے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، اس قسم کی باتوں کا کیا فائدہ؟ موت تو ہر صورت میں آنی ہے، اور اسی جگہ پر آنی ہے جہاں اللہ کی طرف سے لکھ دی گئی ہو۔ اگر تم گھروں میں بیٹھے ہوتے اور تمہاری موت کسی مقتل میں لکھی ہوتی تو تمہیں قضا ضرور وہاں کھینچ کر لے جاتی۔ یہ جو کچھ ہوا، اس سے ایک مقصد یہ بھی تھا کہ تمہارے سینوں کے اندر جو کچھ ہے یعنی ایمان، اسے آزمائے تاکہ منافق الگ ہو جائیں اور پھر تمہارے دلوں کو شیطانی وساوس سے پاک کر دے۔ یعنی اس کو تو علم ہے کہ مخلص مسلمان کون ہے اور نفاق کا لبادہ کس نے اوڑھ رکھا ہے۔ جہاد کی متعدد حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ اس سے مومن اور منافق کھل کر سامنے آ جاتے، جنہیں عام لوگ بھی پھر دیکھ اور پہچان لیتے۔ یعنی احد میں مسلمانوں سے جو لغزش اور کوتاہی ہوئی، اس کی وجہ سے ان کی پچھلی بعض کمزوریاں تھیں، جس کی وجہ سے شیطان اس روز بھی انہیں پھسلانے میں کامیاب ہو گیا۔ جس طرح بعض سلف کا قول ہے کہ نیکی کا بدلہ یہ بھی ہے کہ اس کے بعد مزید نیکی کی توفیق ملتی ہے، اور برائی کا بدلہ یہ ہے کہ اس کے بعد مزید برائی کا راستہ کھلتا اور ہموار ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صحابہ کی لغزشوں، ان کے نتائج اور حکمتوں کے بیان کے بعد پھر اپنی طرف سے ان کی معافی کا اعلان فرما رہے ہیں، جس سے ایک ان کا محبوب بارگاہ الہی ہونا واضح ہے، اور دوسرے عام مومنین کو تنبیہ ہے کہ ان مومنین صادقین کو جب اللہ نے معاف فرما دیا تو اب کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ انہیں ہدف ملامت یا نشان تنقید بنا دے۔ یہاں پہ آیت ہماری تکمیل ہوتی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوبصورت صفات ان اللہ غفور حلیم پر یہ آیت ہماری تکمیل ہوتی ہے، آیت نمبر 155 پر، کہ بے شک اللہ نہایت بخشنے والا ہے، بہت حوصلے والا ہے۔ یعنی کسی کو معاف فرمانا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور انسانوں میں اگر کسی کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے تو آپ دیکھیں کہ وہ بھی بہت بڑے حوصلے کی بات ہے۔ یہ عام انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے، کوئی اس پر ظلم کرے، کوئی اس پر زیادتی کرے، اس کے ساتھ ناجائز طریقے سے اس کی حق تلفی کرے، اور پھر وہ اس کو آگے سے معاف کر دے۔ یہ تو ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اور بہت قوی مومن ہوتے ہیں جو اس سنت پر عمل کر پاتے ہیں، اور وہ بھی عمل کر سکتے ہیں جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس کی توفیق مانگتے ہیں۔ یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین جی، یہ تھا ہمارا مختصر خلاصہ۔ اب ہم کرتے ہیں اپنا لفظی ترجمہ اور الفاظ کی وضاحت۔ آیت نمبر 149 سے دیکھ لیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پناہ میں آتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود کی شرارتوں سے بچنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کے نام کی برکات کے ساتھ میں شروع کرتی ہوں، جو بڑا مہربان، جو نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ بے شک یا ایہا الذین، یا حرف ندا ہے، الذین اسم موصول جمع مذکر کا صیغہ ہے، اور جو اسم ہمارا ال سے شروع ہوتا ہے اس کو یا کے ساتھ جوڑنے کے لیے، یعنی یا حرف ندا کے ساتھ اس کے منادہ کو جوڑنے کے لیے، اگر وہ مذکر ہے تو ایھا لایا جاتا ہے، اگر وہ مؤنث ہے تو ایتھا لایا جاتا ہے۔ آمنو، وہ ایمان لائے۔ آمنو ہمارے پاس فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ آمن یؤمن، ایمان سے امن بھی ہے اس کا مادہ۔ ان، اگر، ان شرطیہ ہے، ان مصدریہ بھی کہتے ہیں اس کو۔ تطیعو، تم کہاں مان لو گے۔ اطاع یطیع سے ہے، اور اطاعتن اس کا مصدر ہے، اور یہ ہمارے پاس فعل مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ تطیعون تھا، ان کی وجہ سے اس کا نون ڈراپ ہو گیا ہے، ان نے اس کو مجزوم کر دیا ہے۔ الذین، ان لوگوں کو جو کفروا، کافر ہیں یا کفر کیا انہوں نے، یہ بھی ہمارے پاس فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ کفر یکفر، کفرن اس کا مادہ ہے۔ یردو، وہ پھیر دیں گے۔ رد یردو سے، یہ بھی فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ یردون، یہاں بھی اس کا نون ڈراپ ہو گیا ہے۔ کم، تم کو، اس کا اسم مفعول ظاہر ہے موجود سامنے۔ کم ضمیر ہمارے پاس حاضر کی آ رہی ہے۔ علی، پر، اعقابکم،
आक़ाब अक़ब की जमा है। आक़ाब एड़ियों को कहते हैं। अक़ब एक एड़ी होती है और आक़ाब ज़्यादा एड़ियों को कहते हैं। आक़ाबिकुम तुम्हारी एड़ियों, फ़ा फिर तनक़लिबू तुम हो जाओगे, तुम फिर जाते हो या फिर जाओगे, तुम पलट जाओगे। इनक़िलाबुन से है मुज़ारे जमा मुज़क्कर हाज़िर का सीगा इनक़लबा या इनक़लिबू से। क़ल्बुन इसका मादा होता है। ख़ासिरीना नुकसान उठाने वाले, खसारा उठाने वाले। ख़ासिरीन इसम फ़ाइल जमा मुज़क्कर का सीगा है हमारे पास और फ़ाइलीन के वज़न पर आ रहा है। बल्कि अल्लाहु अल्लाह ताला, मौला मौला मददगार, कुम तुम्हारा है, मौला कुम तुम्हारा मददगार है। व और हुआ वो, खैरु हुआ ज़मीर हमारे पास आ रही है मुज़क्कर की वाहिद की, ठीक है। खैरु सबसे बेहतर, अन्नासरीना मददगार है, मदद करने वाला है। नसरुन से है या नुसरतुन से है, इसम फ़ाइल जमा मुज़क्कर का सीगा। स अनकरीब, नुल्क़ी हम डालेंगे, सनुल्क़ी हम डालेंगे। नुल्क़ी भी हमारे पास इनक़ा उन से है मुज़ारे जमा मुतकल्लिम का सीगा अलक़ा युल्क़ी से। फ़ी में फ़ी हरफ़े जारा है। क़ुलूबी क़ल्ब की जमा है क़ुलूब, दिलों में। अल्लज़ीना उन लोगों के जो कफ़रू वो काफिर हैं या कुफ़र किया उन्होंने। अर्रुअबा रोब, हैबत या धाक, दहशत, खौफ, डरना। राअबा या अबू से इसका मज़दर ही आ रहा है रुअबुन। बिमा इसलिए कि अशरकू वो शरीक करते हैं। अशरका युशरिकु इशराकुन से और शिरकुन इसका मादा होता है। ये हमारे पास आ रहा है फ़ेल माज़ी जमा मुज़क्कर गायब का सीगा। बिल्लाही अल्लाह ताला के साथ, बा हरफ़ जारा है, अल्लाह ही आगे इसका इसम मजरूर आ रहा है। माँ यहाँ पे मौसूला है, वो जो लम युनज़िल नहीं उतारी उसने। नज़्ज़ल युनज़्ज़िलु तंज़ील से है। युनज़्ज़िलु फ़ेल मुज़ारे वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा है और वैसे युनज़्ज़िलु होता है। नफ़ी जहत बलम यहाँ पर दाखिल हुआ है तो उसने क्या किया, इसको मजज़ूम कर दिया है। तो नफ़ी जहत बलम का दो ही पर्पज़ होते हैं, एक तो ये कि मुज़ारे का आखिर मजज़ूम कर देता है, दूसरा फ़ेल मुज़ारे का माना जो कि हाल और मुस्तक़बिल में किया जाता है उसको माजी में तब्दील कर देता है, ठीक है। एक तो ज़ोरदार नफ़ी कर देता है, मानवी तब्दीली ये है इसकी, एक तो ज़ोरदार नफ़ी पैदा कर देता है, दूसरा मुज़ारे का माना माजी में ले जाता है। नहीं उतारी उसने बिही उसके साथ, सुल्तानन कोई दलील। व और मअवा ठिकाने को कहते हैं। हम उनका, अन्नारु दोज़ख है, आग है। व और बिसा बहुत बुरा है, मथवा ठिकाना, अज़्ज़ालिमीना ज़ालिमों का। ज़ालिमीन भी ज़ुल्मुन से जमा मुज़क्कर है इसम फ़ाइल का। ज़ालिमीना फ़ाइलीना के वज़न पर ही आ रहा है। व और लक़द अलबत्ता, तहकीक, सदक़ा सच्चा कर दिया। सदक़ा हमारे पास फ़ेल माज़ी वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा है। सदक़ा यस्दुक़ु से सिद्क़ुन इसका मादा है। कुम तुमसे, अल्लाहु अल्लाह ताला ने। अल्लाहु सदक़ा का इसम फ़ाइल ज़ाहिर मौजूद है और कुम जो है ये इसका इसम मफ़ूल ज़ाहिर है। वादहु वादा अपना। इद जब, तहुस्सूनहुम तहुस्सूना तुम कत्ल करते हो, काटते हो, जब तुम कत्ल करते थे। बाबनून से है। हस्सा या हुस्सु हस्सुन कत्ल करना या जड़ से उखेड़ देना से। मुज़ारे जमा मुज़क्कर हाजिर का सीगा आ रहा है। हम उनको, बी हरफ़ जारा है, इतनी हुक्म हुक्म से, ही उसके, बी इज़्नि ही उसके हुक्म से, हत्ता यहाँ तक के, इज़ा जब, फशिल तुमने हिम्मत हार दी, तुम पस्त हिम्मत हो गए। बापसीन से है, फशलुन से और समीआ यसमाऊ के वज़न पर यह आता है। फशिला यफशलु के वज़न पर आता है और फशलुन इसका मादा है, माजी जमा मुज़क्कर हाजिर का सीगा है ये हमारे पास। व और तनाज़ा तुम झगड़ने लगे, तुम तनाज़ा करने लगे, ये भी हमारे पास तनाज़ुन से है, माजी जमा मुज़क्कर हाजिर का सीगा। फ़ी में, अल अमरी हुक्म में। व और असई तुम नाफरमानी की तुमने। असायासी से असई तुम जो है ये भी हमारे पास फ़ेल माजी का जमा मुज़क्कर हाजिर का सीगा है। मिन हरफ़ जारा है, बाद, मिन बादी इसके बाद, मिन बादी इसके बाद, माँ के अराकुम उसने दिखाया,
ارا دکھایا اس نے، ارا یرا سے ہے اور رأیون اس کا مادہ ہے، اور یہ فعل ماضی کا واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ کم تمہیں، یعنی دکھایا تمہیں مال غنیمت، ما جو، تحبونا تم چاہتے تھے، تم محبت کرتے تھے، تم خواہش رکھتے تھے، حبا یحبو سے، حبن اس کا مادہ ہے اور یہ فعل مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، احبا یحبو سے۔ من کم، من حرف جارہ ہے، کم ساتھ اس کے ساتھ ضمیر ہے مجرور، من کم تم میں سے، من جو کوئی، یریدو وہ چاہتا ہے، ارادہ یریدو سے ہے، ارادتن اس کا مصدر ہے اور یریدو فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، الدنیا دنیا، و اور منکم تم میں سے، من جو کوئی، یریدو وہ چاہتا ہے، الآخرۃ آخرت، ثم پھر، صرفہ پھیرا اس نے، صرفہ بھی صرف یصرف سے ہے اور صرفن اس کا مادہ ہے، یہ فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، کم تم کو، ان حرف جارہ ہے، ہم ساتھ ضمیر مجرور ہے، انہم اس میں سے، ان میں سے، لی لیب تلیکم، لیب تلیہ ویسے ہے یب تلیو جو کہ لام کئی داخل ہوا ہے جس نے اس کو منسوب کر دیا ہے، تاکہ تمہیں آزمائے، و اور لقد البتہ تحقیق، عفا عنکم عفا ہے معاف کر دیا اس نے، عفا یعفو سے اور عفون اس کا مادہ ہے اور عفا فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ان حرف جارہ، کم ساتھ ضمیر ہے، انکم تمہیں، و اور اللہ تعالیٰ، ذو والا ہے، فضل فضل، علی حرف جارہ ہے پر، المؤمنین مومنوں پر، مومنین بھی ہمارے پاس اسم فاعل جمع مذکر کا آ رہا ہے، مؤمن اس کی واحد ہے، اذ جب، تصعدون بھاگتے جاتے تھے یا چڑھتے جاتے تھے تم، یہ بھی ہمارے پاس اسعادن سے ہے، مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ، و اور لا تلوون نہ دیکھتے تھے پیچھے مڑ کر، تلوون تم مڑتے تھے یا پیچھے مڑ کر دیکھتے تھے، باب دعات سے ہے، لوا یلوی لیون علا مڑنا سے مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ رہا ہے، علا علا احدین کسی ایک کو، و اور الرسول رسول، یدعو وہ بلاتے تھے، دعا یدعو سے ہے، یہ بھی فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، کم تمہیں، فی میں، اخرى اخرى کہتے ہیں پیچھے کھڑے سے، کم تمہارے پیچھے سے، تمہاری دوسری جانب سے، فا پھر، اثابہ پہنچایا اس نے، اثابہ یصیب سے ہے اور اصابتن اس کا مصدر ہے، اس نے تم کو عوض میں پہنچا دیا جس کے معنی عمل کی جزا دینے کے ہیں، عمل اچھا ہو یا برا، ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے یہ ہمارے پاس، کم تم کو، غمم غم، بغمن بدلے غم کے، لکئی لا تاکہ نہ، یہ اصل میں ہے لکئی، کئی جو ہے یہ ہمارے پاس لام کئی آ رہا ہے اور لا نہیں، تحزنو تم غم کرو، حزن یحزنو سے ہے اور حزن اس کا مادہ ہے، یہ فعل مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے ہمارے پاس، تم غم کرو، علا پر، ما جو چیز، فاتا کم فاتکم تمہارے ہاتھ سے جاتی ہے اور وہ نکل جائے، وہ فوت ہو جائے، نابود ہو جائے، باب نون سے ہے، فاتا یفوتو فوتن اس کا مادہ ہے اور یہ ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، و اور لا نہ، ما جو کچھ، اصحابہ مصیبت پہنچی، کم تمہیں مصیبت پیش آئی تمہیں، و اور اللہ تعالی، خبیر خبردار ہے، خبر رکھنے والا ہے، بما اس سے جو، تعملون تم عمل کرتے ہو، عمل یعملو سے ہے، عمل اس کا مادہ ہے اور یہ فعل مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، ثم پھر، انزل اتارا اس نے، انزل ینزل انزال سے ہے، انزل فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ آ رہا ہے ہمارے پاس، علیکم علی حرف جارہ ہے اور کم ضمیر حاضر کی اس کے ساتھ آ رہی ہے مذکر کی، علیکم تم پر، من سے، بعدی بعد، من بعدی بعد سے، الغمی غم کے، امنتن چین یا تسلی، امن، نعاسن اونگ نیند، یغشا وہ چھا گئی، وہ طاری ہو گئی،
طائفتن ایک جماعت پر، ایک گروہ پر، منکم تم میں سے، و طائفتن اور ایک گروہ یا کچھ لوگ، قد تحقیق، اہمت فکر میں ڈال دیا، اہمامن سے ہے فکر میں ڈالنا سے، ماضی واحد مونث غائب کا صیغہ ہے، ہم ان کو، اہمت فکر مند کر دیا ان کو، انفسو جانوں نے، ہم ان کی، یظنون وہ گمان کرتے تھے، ظن یظن سے، اور یہ فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ آ رہا ہمارے پاس، ظنن اس کا مادہ ہے، باللہ باہر پہ جا رہا ہے، اللہ اس کا اسم مجرور، اللہ تعالیٰ کے ساتھ، غیرہ نہ، الحق حق نہ حق، ظن گمان، الجاہلیتی جاہلیت یا ایام کفر کا، زمانِ جاہلیت کا، یقولون وہ کہتے تھے، قول یقول سے ہے، قول اس کا مادہ ہے، اور یقولون فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ آ رہا ہے، حال یہاں پہ استفہامیہ ہیں، کیا، لنا ہمارے لیے، من سے، الامری اس کام میں، من کوئی یا کچھ، شیئن چیز ہے یا بات ہے، قل اے نبی آپ کہہ دیجئے، قل فعل امر واحد مذکر کا صیغہ ہے، قول یقول سے ہی، اور قول اس کا مادہ ہے، ان حرف ناصبہ ہے بے شک، الامر کام، کلہ سب، سارے کا سارا، للہ لام حرف جارہ ہے، اور اللہ اس کا اسم مجرور، اللہ ہی کے لیے ہے یا اللہ کے ہی اختیار میں ہے، یخفون وہ چھپاتے ہیں، وہ مخفی کرتے تھے یا مخفی کرتے ہیں، باب افعال سے ہے، اخفا یخفی، اخفاء سے مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ، اور مادہ اس کا خفیون ہوتا ہے، فی میں، انفسہم اپنے دلوں میں، اپنی جانوں میں، ما جو، لا نہیں، یبدون وہ ظاہر کرتے، ابداؤن سے ہے، مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ، اور مادہ اس کا بدون ہوتا ہے، لکا آپ پر، یقولون وہ کہتے ہیں، لو اگر، کانا ہوتا، کانا یکونو سے، کونون اس کا مادہ ہے، اور یہ فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، لنا ہمارے لیے، من سے، الامری اس کام، شیئن کچھ، ما نہ، قتلنا ہم مارے جاتے، قتلنا ہم قتل کیے گئے، باب نون سے ہے، قتلن سے، اور ماضی مجہول کا صیغہ ہے یہ جمع متکلم کا، ہا ہنا یہاں، ہا ہنا اس جگہ پر یا اسی جگہ، ہا حرف تنبیہ ہے، اور ہنا اسم اشارہ یا اسم ظرف ہے، قل آپ کہہ دیجئے، لو اگر، کنتم ہو تم، یہ بھی کانا یکونو سے ہی آ رہا ہے، فعل ماضی کا جمع مذکر حاضر کا صیغہ، کونون اس کا مادہ ہے، فی میں، بیوتی بیتن کی جمع ہے، بیوتی گھروں میں، کم اپنے، بیوتی گھروں، کم اپنے، لا البتہ، برازہ ضرور نکلتے، لبرزہ البتہ ضرور باہر نکلتے، وہ برزہ جو ہے یہ ہمارے پاس بروزن سے آ رہا ہے، بابنون کے وزن پر، وہ نکلا، میدان کی طرف نکلنا جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں، اور ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ آ رہا ہے، برزہ یبرزو سے ہوتا ہے، الذین وہ لوگ کہ، کتبہ لکھ دیا گیا، کتبہ یکتب سے، کتبون اس کا مادہ ہے، اور یہ بھی فعل ماضی واحد مذکر کا مجہول کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، واحد مذکر غائب کا مجہول کا صیغہ ہے، علی حرف جارہ ہے، ہم ان پر، علیہم جن پر، القتل مارا جانا، قتل ہونا، الی طرف، مضاجعی لیٹنے کی جگہوں یا قتل گاہوں، ہم اپنی، مضاجع جو ہے یہ اسم ظرف ہے، اور مضاف بن کر آ رہا ہے، مضجعن اس کی واحد ہے، مضاجع جمع ہے، لیٹنے کی جگہیں یا اپنی قتل گاہیں، و اور، لیبتلیہ لام کئی داخل ہوا ہے، فعل مضارع واحد مذکر غائب کے صیغے پر، ابتلا یبتلی، ہمارے پاس ویسے یبتلیو تھا جو کہ لام کئی کی وجہ سے منصوب ہو گیا ہے، اور ابتلاؤن اس کا مصدر ہے، اللہ اللہ تعالی، ما جو، فی حرف جارہ ہے، میں، صدوری صدرن کی جمع ہے صدور، سینوں، کم تمہارے، و اور، لیمحص تاکہ نکھار دے، تاکہ صاف کر دے، محص یمحص ہے ہمارے پاس، یہ بھی فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور لام کئی کی وجہ سے اس کی نصبی حالت ہے، ما جو، فی میں، قلوبی قلب کی جمع ہے قلوب، کم تمہارے، جو تمہارے دلوں میں ہیں، و اور، اللہ اللہ تعالی،
علیمن خوب جانتا ہے، خوب جاننے والا ہے، بذات الصدور بذات باتیں، الصدوری دلوں کی، صدرن کی جمع ہے صدور، ان بے شک، الذین وہ لوگ جو، ان حرف ناصبہ اور الذین اسم موصول اس کا اسم منصوب بن کے آ رہا ہے، تولو وہ پیٹ پھیر گئے یا وہ بھاگ گئے، تولا یا تولو سے ہے، اور تولو ہمارے پاس فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ آ رہا ہے، من حرف جرا ہے، سے، کم تم، منکم تم میں سے، یوم اس دن، التقا کہ گتھ گئیں یا بھڑ گئی ہیں یا لڑ پڑیں آپس میں، التقا یلتقی سے، التقاءن اس کا مصدر ہے، اور التقا فعل ماضی کا واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، آگے الجمعانی آ رہا ہے، دو جماعتیں، دو فوجیں، دو گروہ، جمعن واحد ہوتا ہے اور یہ اس کا مثنیٰ ہے، تثنیہ کا صیغہ آ رہا ہے، انما اس کے سوا نہیں، استزلہ پھسلا دیا اس نے، ہم ان کو، الشیطان شیطان نے، استزلہ یستزل، استزلہ جو ہے یہ ہمارے پاس آ رہا ہے استزلال سے، لغزش دینا، ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، انما اس کے سوا نہیں کہ استزلہ پھسلا دیا اس نے، بہکا دیا اس نے، استزلال سے ہے، لغزش دینا سے، ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ، استزلہم پھسلا دیا ان کو، بہکا دیا ان کو، الشیطان شیطان اس کا اسم فاعل جو ہے سامنے موجود ہے استزلہ کا، شیطان نے، ببعدی بسبب بعض، ما کسبو جو انہوں نے کمایا، یعنی افعال کمائے یا ان کی شامت یا گناہ، کسبو بھی ہمارے پاس باب دعوت سے ہے، کسبہ یکسبو کسبن اس کا مادہ ہے اور یہ ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور لقد البتہ تحقیق، عفا معاف کیا اس نے، کس نے، اللہ اسم فاعل سامنے ظاہر موجود ہے، عفا ہمارے پاس عفا یافو سے عفن اس کا مادہ ہے اور یہ فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، عنہم ان سے، ان حرف ناصبہ ہے، اللہ اس کا اسم منصوب، اللہ تعالی بے شک اللہ تعالی، غفور بخشنے والا ہے، حلیم حلیم ہے، بردبار ہے، بے شک۔ الحمدللہ جی یہ تھا ہمارا لفظی ترجمہ اور اب ہم انہی آیات کی تطبیق کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، یا میں مد منفصل جائز ہے، 4 کاؤنٹ کریں گے، ایوہا میں یا کے پر تشدید ادا کرنی ہے آپ نے، اس کو ایو نہیں کہنا، ایو الذین میں ذال کو نرمی سے پڑھتے ہوئے آگے یا مد ادا کیجئے، آمنو میں فتح قائمہ ہے اور مد منفصل جائز ہو رہی ہے، واو مدہ پر 4 کاؤنٹ کرنا ہے، ان میں اخفا حقیقی کریں گے، نون ساکن کا قاعدہ، تطیع الذین میں تا پر پڑھی جائے گی، پیچھے آپ نے تا کو باریک رکھنا ہے، تطیع الذین یہ مدہ ہے، 2 کاؤنٹ کیجئے، آگے کفروا میں را مفخم پڑھی جائے گی اور واو مدہ ہے، 2 کاؤنٹ کیجئے ہونٹوں کو گول کرتے ہوئے، یردو میں بھی را مفخم پڑھی جائے گی، دال کے پر تشدید ادا کریں گے، آگے واو مدہ ادا کرنی ہے آپ نے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے، کم میں میم ساکن کا قاعدہ اظہار شفیع کریں گے، اعلی میں مد منفصل جائز ہے، 4 کاؤنٹ کرنا ہے، اعقابکم میں حمزہ اور عین میں فرق کرنا ہے آپ نے، عین کے اوپر جھٹکا نہیں کرنا، اعقابکم قاف الف پر پڑھا جائے گا، کم میں اظہار شفیع، میم ساکن کا قاعدہ، فتنقلبوا میں بھی نون ساکن کا قاعدہ اخفا ہوگا جو کہ پر کیا جائے گا، آگے قاف کو بھی پر پڑھنا ہے، بو میں واو مدہ ہے، 2 کاؤنٹ کیجئے، خاسرین میں خا کو پر پڑھیں گے، فتح قائمہ ہے اوپر، 2 کاؤنٹ کیجئے، اور خا سے نہیں کہنا، خاسرین یا مدہ کی آواز آپ نے ادا کرتے ہوئے آگے یا مدہ ادا کرتے ہوئے مدارس وقفی کر لیں گے، یا مدہ کی آواز آپ کی ناک میں نہیں جانی چاہیے، ٹھیک ہے، خاسرین، خا کے اوپر فتح قائمہ ہے، فتح قائمہ کے ساتھ ہی آپ نے خا کو پر بھی پڑھنا ہے، سین کی آواز شارپ رکھنی ہے، را بھی باریک رکھنی ہے، آگے یا مدہ کے بعد ہم وقف کر رہے ہیں تو مد عارض وقفی ہوگی، یہاں پہ 6 کاؤنٹ کر لینا ہے، ترجمہ دیکھ لیجئے، اے مومنو اگر کافروں کا کہا تم مان لوگے،
تو وہ تم کو الٹے پاؤں پھیر کر مرتد کر دیں گے، پھر تم بڑے خسارے میں پڑ جاؤ گے۔ آیت نمبر 150 دیکھیے، بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین وہو خیر الناصرین۔ بل اللہ میں لفظ جلالہ کو باریک پڑھنا ہے، مولا میں واؤلین ہے، لا میں فتح قائمہ، کو میں میم ساکن کا قاعدہ اظہار شفیع کریں گے، وہو خیر میں خو کو پر پڑھتے ہوئے آگے یا لین ادا کریں گے، پھر را کو مفخم پڑھتے ہوئے نون مشدد ہے غنہ واجبہ کریں گے اور اوپر فتح قائمہ ہے 2 کاؤنٹ کریں گے، صاد کو پر پڑھتے ہوئے کسرہ کی آواز باریک رکھیں گے، رین میں مدارس وقفی کریں گے 6 کاؤنٹ کرنا ہے۔ ترجمہ دیکھ لیجئے، بل یہ تمہارے مددگار نہیں ہیں بلکہ اللہ تمہارا مددگار ہے اور وہ سب سے بہتر مددگار ہے۔ آیت نمبر 151 دیکھ لیجئے، سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا ومأواہم النار وبئس مثوى الظالمین۔ سنلقی میں قوف کو پر پڑھتے ہوئے یائے مدہ ادا کرنی ہے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے، فی میں بھی یائے مدہ ہے، قلوبی یہاں بھی آپ انڈر لائن کر لیجئے، قوف کو پر پڑھتے ہوئے ضمہ ہے ہونڈ گول کر لینا ہے، قلوبی نہیں پڑھنا اس کو، قلوب الذین کفروا الرعب، دونوں جگہوں پہ را مفخم پڑھی جائے گی، را کی تشدید ادا کیجیے اور عین کو وسط حلق میں لے جا کے سٹاپ کرنا ہے، بما میں مد منفصل جائز ہے 4 کاؤنٹ کرنا ہے، اشرکو میں شین پر تفشی کریں گے، را مفخم پڑھی جائے گی، کو میں واو مدہ ہے، باللہ میں لفظ جلالہ کو باریک پڑھنا ہے، ما لم میں الف مدہ ہے، پھر میم ساکن کا قاعدہ اظہار شفیع کریں گے، ینزل میں زائے کی آواز تشدید کی سیٹی کی آواز کے ساتھ پڑھتے ہوئے آگے لام کو سٹاپ کر لیں گے، بھی میں مد صلہ صغریٰ ہے 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، سلطانن ہے، یہاں پہ اگر وقف جائز ہے وقف کرنے لگے ہیں تو سلطانہ کہیں گے، پھر وقفے ابدال کر لیں گے، وما میں حمزہ جھٹکے کے ساتھ پڑھا جائے گا، وا میں فتح قائمہ ہے 2 کاؤنٹ کریں گے، ہم النار میں نون مشدد ہے غنہ واجبہ کریں گے، آگے را مفخم پڑھی جائے گی تو مدارس وقفی کر لیں گے 6 کاؤنٹ کرنا ہے، وبئس میں بھی حمزہ پر جھٹکا دیں گے، مثوى الظالمین تا پر ہمس ہوگا، والظالمین ضا کی تشدید ادا کرتے ہوئے اوپر فتح قائمہ ہے 2 کاؤنٹ کرنا ہے اور آخر پر مدارس وقفی کر لیں گے 6 کاؤنٹ کرنا ہے۔ ترجمہ دیکھ لیجئے، ہم عنقریب کافروں کے دلوں میں تمہارا رعب بٹھا دیں گے کیونکہ یہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں جس کی اس نے کوئی بھی دلیل نازل نہیں کی ہے، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وہ ظالموں کا بہت برا ٹھکانہ ہے۔ آیت نمبر 152 دیکھ لیجئے، وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ وَلَقَدْ میں قوف کو پر پڑھیں گے، آگے دال پر قلقلہ کرنا ہے، صاد کو پر پڑھنا ہے، دال باریک کر دیں گے، آگے قوف کو پھر پر پڑھنا ہے، پھر کاف کے اوپر ضمہ ہے ہونڈ گول کیجئے اور اس کاف کو آپ نے باریک پڑھنا ہے، صدقکم اللہ، آگے لفظ جلالہ کو پر پڑھنا ہے، وعدہ میں مد صلہ کبریٰ ہوگی، یہاں پہ 4 کاؤنٹ کرنا ہے، اذ تحسونہم میں حق کی آواز وسط حلق سے ادا کرتے ہوئے ضمہ ہے ہونڈ گول کر لیجئے، سین کے اوپر تشدید ادا کریں گے، سیٹی کی آواز کے ساتھ آگے واو مدہ ادا کریں گے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے، ہم بِإِذْنِہ میں میم ساکن کا قاعدہ اخفاء شفی کریں گے، آخر پہ اگر آپ نے بِإِذْنِہ یہاں پہ وقف جائز ہے وقف کرنا ہے تو پھر ہا کی آواز آپ نے باہر نکالنی ہے، صرف بِإِذْنِہ کہہ کے نہیں روکنا، ٹھیک ہے، بِإِذْنِہ
حتیٰ میں ہا واسطے حلق سے ادا کریں گے، تاکہ تشدید ادا کرتے ہوئے اوپر مد منفصل جائز ہے، 4 کاؤنٹ کرنا ہے۔ اذا میں الف مدہ، فشل تم میں لام کو سٹاپ کیجیے، آگے میم ساکن کا قاعدہ اظہار شفیع کریں گے۔ وتنازعتم میں زئی کے بعد سٹی کی نکالتے ہوئے عین کو وسط حلق میں لے جا کے سٹاپ کر دیں گے۔ تم میں میم ساکن کا قاعدہ اظہار شفیع کریں گے۔ فی الامری میں بھی اظہار شفیع ہے میم ساکن کا۔ وعصیتم من بعد میں صاد کو پر پڑھتے ہوئے آگے یا لین ادا کریں گے، اور تم مم میں میم ساکن کا قاعدہ ادغام شفیع کریں گے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ مم بعدی میں بھی نون ساکن کا قاعدہ اقلاب کرنا ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں۔ ما اراکم ما تحبون میں پہلے مد منفصل جائز ہے، 4 کاؤنٹ کرنا ہے۔ ارا میں فتح قائمہ ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں۔ کم میں میم ساکن کا ادغام شفیع کر دیں گے، یہاں بھی 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ تحبون میں ہا وسط حلق سے ادا کرتے ہوئے باقی تشدید ادا کریں گے، اور واو مدہ کے بعد ہم اگر یہاں پہ وقف مطلق ہے، وقف کرنے لگے ہیں، تو پھر 6 کاؤنٹ کریں گے، مدارس وقفی پیدا ہوگی۔ منکم من یرید الدنیا میں منکم میں نون ساکن کا قاعدہ اخفا حقیقی ادا کریں گے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ کم میں میم ساکن کا قاعدہ ادغام شفیع ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں۔ من یرید الدنیا، یہ دونوں جگہوں پہ آگے آیت میں بھی یہاں بھی ایک ہی طرح کی تطبیق ہو رہی ہے۔ یریدو میں نون ساکن کا قاعدہ دیکھیے، من یریدو، یہاں پہ نون ساکن کا قاعدہ ادغام الغنہ کریں گے، را باریک پڑھتے ہوئے یا مد ادا کریں گے، پھر دنیا میں اظہار مطلق ہوگا، نون ساکن کا قاعدہ۔ وَمِنْکُم میں بھی وہی پیچھے سے اب یہ ساری تطبیق آ رہی ہے۔ آخرہ میں حمزہ کے اوپر فتح قائمہ ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، خا کی آواز پر رکھنی ہے آپ نے، اور نیچے کسرہ ہے۔ آخی، آخر نہیں ہے نا، آخرہ، آخر میں آپ نے اگر تا ہے تا مربوطہ، تو یہاں پہ اگر وقف کرنا ہے تو پھر اس کو ہاں میں بدل دیں گے۔ ثم صرفکم میں صاد بھی پر ہے، را بھی پر ہے۔ کم میں میم ساکن کا قاعدہ اظہار شفیع، عنہم میں بھی نون ساکن کا قاعدہ اظہار حلقی کریں گے، اور ہوم میں میم ساکن کا قاعدہ اظہار شفیع کریں گے۔ لیبتلیکم میں با پر قلقلہ کریں گے، کم میں اظہار شفیع، ولقد میں قوف کو پر پڑھیں گے، دال کے اوپر قلقلہ کرنا ہے۔ عفا عنکم میں فا میں الف مدہ، عنکم میں نون ساکن کا قاعدہ اخفا حقیقی کریں گے۔ واللہ میں لفظ جلالہ کو پر پڑھنا ہے۔ ذو میں دال کو نرمی سے پڑھتے ہوئے واو مدہ ادا کیجیے۔ فضل میں ضاد کو آپ نے پر پڑھنا ہے، کیونکہ زبان کی کروٹ اوپر دالوں کے ساتھ لگانی ہے، حافۃ اللسان سے ادا ہوگا۔ دائیں طرف لگتی ہے، بائیں طرف لگتی ہے، لیکن آپ نے اس کے اوپر قلقلہ نہیں کرنا، اس میں سیٹی کی آواز بھی نہیں لانی، اور اس کو دال بھی نہیں بنانا یا زال بھی نہیں بنانا، آپ نے زبان کی کروٹ اوپر لگانی ہے دانوں کے ساتھ۔ لین میں اظہار حلقی کریں گے، تنوین کا قاعدہ علی المؤمنین میں حمزہ کے اوپر جھٹکا ادا کریں گے، اور نین میں مدارس وقفی کر لیں گے، 6 کاؤنٹ کرنا ہے۔ یہاں پہ ترجمہ دیکھ لیجئے۔ اور اللہ نے اپنا وعدہ سچا کر دیا، یعنی اس وقت جب کہ تم کافروں کو اس کے حکم سے قتل کر رہے تھے، یہاں تک کہ جو تم چاہتے تھے اللہ نے تم کو دکھا دیا، اس کے بعد تم نے ہمت ہار دی اور حکم یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جھگڑا کرنے لگے اور اس کی نافرمانی کی۔ بعض تو تم میں سے دنیا کے خواستگار تھے اور بعض آخرت کے طالب۔ اس وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تم کو ان کے مقابلے سے پھیر کر بھگا دیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے، اور اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا، اور اللہ تعالیٰ مومنوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے بے شک۔ آیت نمبر 153 دیکھ لیجیے۔ اِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون۔ اس کو نرمی سے پڑھنا ہے، سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے۔ تُصْعِدُونَ، صاد کو سیٹی کی آواز سے پر پڑھنا ہے، دو میں واو مدہ ہے۔ ولا تلوون، اس کو ولا تلوون نہیں پڑھنا، ولا میں الف مدہ ہے، تلوون میں اونا نہیں کہنا، تلوون واو کے اوپر ضمہ مقلوبہ ہے، 2 کاؤنٹ کیجئے۔ علا میں مد منفصل جائز ہے، 4 کاؤنٹ کرنا ہے۔
احد والرسول میں تنوین کا قاعدہ ادغام الغنہ کریں گے، آگے را تشدید والی مفخم پڑھی جائے گی، سو میں واو مدہ ہے، یدعوکم میں دال کے اوپر قلقلہ کریں گے، عو میں واو مدہ ہے، کم میں اظہار شفی کریں گے، فی اخراکم میں مد منفصل جائز ہے، 4 کاؤنٹ کرنا ہے، اخراکم میں خواب کو آپ نے پور پڑھنا ہے، را بھی پور پڑھی جائے گی، کم میں میم ساکن کا قاعدہ اظہار شفی ہے، فاصابکم میں بھی اظہار شفی ہے، غمم بغم لکیلا، اب یہاں پہ آپ نے دیکھنا ہے پہلے غین کو پر پڑھنا ہے، پھر میم کے اوپر غنہ کرنا ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، غمم، آگے تنوین کا قاعدہ اقلاب ہے، وہاں بھی 2 کاؤنٹ کرنا ہے، پھر اس کے بعد دوبارہ آگے پھر غین کو پر پڑھتے ہوئے میم کے اوپر غنہ واجبہ کریں گے، پھر تنوین کا قاعدہ ادغام بلا غنہ ہوگا، یہاں پہ آپ نے بغم من نہیں کہنا، بغم لکیلا، بغم لکیلا، کئی میں یا مدہ، لا میں الف مدہ، تحزنو میں ہا پر حمز کریں گے، وسط حلق سے اس کو ادا کرنا ہے، زائے کی آواز سیٹی کی ادا کرتے ہوئے، نو میں واو مدہ ہے، علا میں فتح قائمہ ہے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے، ما فا میں الف مدہ ہے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے، کم میں اظہار شفی میم ساکن کا قاعدہ ادا کریں گے، ولا میں الف مدہ ہے، ما اصابکم میں مد منفصل جائز ہے، 4 کاؤنٹ کرنا ہے، اسوا میں صاد کو پر پڑھنا ہے، آگے الف بھی پر ہو جائے گا، واللہ میں لفظ جلالہ کو پر پڑھنا ہے، خبیرم بما میں خو کو پر پڑھیں گے، بی میں یا مدہ ہے، رم میں تنوین کا قاعدہ اقلاب ادا کرنا ہے، یہاں پہ 2 کاؤنٹ کرنا ہے، بما میں الف مدہ ہے، تعملون میں عین کو وسط حلق سے ادا کرنا ہے، لیکن اس پر قلقلہ نہیں کرنا، لون یہاں پہ ہم نے مدارس وقفی کر لینی ہے، 6 کاؤنٹ کرنا ہے، ترجمہ دیکھ لیجیے، وہ وقت بھی یاد کرنے کے لائق ہے جب تم لوگ دور بھاگے جاتے تھے اور کسی کو پیچھے پھر کر نہیں دیکھتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کو تمہارے پیچھے کھڑے بلا رہے تھے، تو اللہ نے تم کو غم پر غم پہنچایا، تاکہ جو چیز تمہارے ہاتھ سے جاتی رہی یا جو مصیبت تم پر واقع ہوئی ہے اس سے تم اندھوناک نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے، بے شک۔ آیت نمبر 154 دیکھ لیجیے، ثم انزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور۔ ثم میں فا کو نرمی سے پڑھیں گے، سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے، آگے میم پر غنہ اکمل ہوگا، غنہ واجبہ، یہاں پہ 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، انزل میں نون ساکن کا قاعدہ اخفا حقیقی ادا کریں گے، علیکم میں یائلین ہے، کم من بعدی میں میم ساکن کا قاعدہ ادغام شفی کریں گے، آگے نون ساکن کا قاعدہ اقلاب ادا کرنا ہے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے، بعد الغم میں غین کو پر پڑھنا ہے، میم پر غنہ واجبہ کریں گے، امنتن نعاسا یغشا، دونوں جگہوں پہ تنوین کا قاعدہ ہے، ایک بات دھیان رکھیے، پہلے تنوین کے بعد نون آ رہا ہے تو نون کا ساؤنڈ دینا ہے غنے کے وقت، آگے تنوین کے بعد یا آ رہا ہے تو یا کا ساؤنڈ دینا ہے، امنتن نعاسا، امنتن نعاسا یغشا، غین کو پر پڑھتے ہوئے شین کے اوپر فتح قائمہ ہے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے، طائفتم منکم میں بھی تو آپ کو اوپر مد متصل واجب ہوگی تو آپ کو پر پڑھنا ہے، 5 کاؤنٹ کرنے ہیں یہاں پہ، تم منکم میں تنوین کا قاعدہ ادغام مع الغنہ کریں گے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے، منکم میں نون ساکن کا قاعدہ اخفا کی ہے، یہاں بھی 2 کاؤنٹ کرنے ہیں،
कुम में फिर मीम साकिन का कायदा इजहार शफ़ी करेंगे। आगे वतौइफ़तुन में वही मद्दे मुत्तसिल वाजिब और फिर तनवीन का कायदा इख्फा जो कि पुर किया जाएगा। हुरूफ मुस्तालिया में से आगे खौफ आ रहा है, खौफ को पुर पढ़ते हुए आगे दाल पर कलकला करेंगे। अहम्मत हम में मीम पर गुन्ने वाजिबा करना है, टू काउंट करते हुए ता पर हमस करेंगे। हम में फिर अनफुसुहुम में दोनों जगह मीम साकिन का कायदा इजहार शफ़ी है और अनफुसुहुम में नून साकिन का कायदा इख्फा हकीकी अदा करना है, टू टू काउंट करने हैं इन सब पर। यज़ुन्नून में ज़ा की आवाज़ पुर पढ़ेंगे और ऊपर देखिए ज़म्मा है, होंठ गोल कर लीजिए, आगे नून मुशद्दद है, गुन्ने वाजिबा करेंगे, वाव मद्दा अदा करते हुए आगे यज़ुन्नून बिल्लाही में लफ्ज़ जलाला को बारीक पढ़ना है। गैरल हक़्क़ी में गैन को पुर पढ़ना है, आगे याय लीन है, लाम के ऊपर कलकला नहीं करना। हक़्क़ी में हा वस्ते हलक से अदा करते हुए खौफ की तशदीद अदा कीजिए, खौफ को पुर भी पढ़ना है। गैरल हक़्क़ी गन्नल जाहिलिय्यह ज़ा को भी पुर पढ़ेंगे, नून मुशद्दद है, गुन्ने वाजिबा करते हुए आगे जाहिलिय्यह लियह या के ऊपर आपने तशदीद अदा करनी है और आखिर पे ताई मरबूता है, इसको हाथ से बदल देंगे। यक़ूलून में दोनों जगह वाव मद्दा है, खौफ को पुर पढ़ते हुए होंठों को गोल कर लेना है और टू टू काउंट करना है। हल्लना में हल्लना नहीं कहना, हल्लना अलिफ मद्दा पूरा अदा कीजिए। मिनल अमरी में मीम साकिन का कायदा इजहार शफ़ी, रॉ बारीक पढ़ी जाएगी। आगे मिन शैइन में नून साकिन का कायदा हमारा अदा करेंगे इख्फा हकीकी। शई में यालीन है और हमज़ा पर हम झटके के साथ वक़फ़ करेंगे। मिन शई कुल में खौफ को पुर पढ़ना है। इन्नल अमरा में नून मुशद्दद है, गुन्ने वाजिबा करना है, टू काउंट करना है। अमरा में मीम साकिन का कायदा इजहार शफ़ी। कुल्लहू में मद्दे सिला सुगरा है, टू काउंट करना है। लिल्लाह लफ्ज़ जलाला को बारीक पढ़ा जाएगा। युख्फून में खौ पर हमस करेंगे, इसको पुर पढ़ना है, आगे वाव मद्दा है। फ़ी अनफुसिहिम मा ला में मद्दे मुनफसिल जायज़ है, 4 काउंट करना है। अनफुसिहिम में नून साकिन का कायदा इख्फा हकीकी करेंगे, टू काउंट करना है और मीम साकिन का कायदा इदगाम शफ़ी करेंगे, टू काउंट करना है। माँ और ला दोनों में अलिफ मद्दा है, टू काउंट करना है। युबदून में बाकी पर कलकला करना है, दू में वाव मद्दा। यक़ूलून में खौफ को पुर पढ़ना है, लू में दोनों जगह वाव मद्दा है, टू टू काउंट कीजिए। लव में वाव लीन है। काना में अलिफ मद्दा है, लना में भी अलिफ मद्दा है, टू टू काउंट कीजिए। मिनल अमरी शई मा में तनवीन का कायदा इदगाम अलगुन्ना करेंगे, टू काउंट करना है। कुतिल ना में भी खौफ को पुर पढ़ना है, ना में अलिफ मद्दा है। हा हुना में भी टू टू काउंट करना है, पहले फतह कायमा है और आखिर में मदिवस कर रहे हैं, अलिफ मद्दा है। कुल लव कुंतुम में लव में वाउलीन, कुन में नून साकिन का कायदा इख्फा हकीकी करेंगे और तुम में इज़हार शफ़ी है, मीम साकिन का कायदा। फ़ी बुयूतिकुम में फ़ी में या मदा बाकी पर जमा है, अंडरलाइन कर लीजिए इसको। बयूती नहीं पढ़ना, बुयूतिकुम या मद्दा के बाद आपने बाकी ऊपर होंठ गोल कर लेने हैं और इन्हीं होंठों को गोल रखते हुए टू काउंट कर लीजिएगा। बुयूतिकुम कुम में इज़हार शफ़ी, मीम साकिन का कायदा। लबरज़ल्लज़ीना रॉ मुफ़ख़म पढ़ी जाएगी, ज़य की आवाज़ सीटी की आएगी और लज़ीना में दाल नरमी से होगा, यहाँ आपने सीटी आवाज़ नहीं अदा करनी। लबरज़ल्लज़ीना कुतिबा अलैहिमुल, यहाँ पे यालीन है, अलई कत्लू में खौफ को आपने पुर पढ़ना है और ता पर हमस करनी है। इला को आपने इलो नहीं कहना, इला फतह कायमा अदा करनी है। मदौजिहिम दौद भी पुर, अलिफ भी पुर हो जाएगा। आगे हिम में इज़हार शफ़ी। वलियब्तलियल्लाहु बाकी पर कलकला करेंगे, आगे लफ्ज़ जलाला को पुर पढ़ना है। माफ़ी में अलिफ मद्दा या मद्दा है, टू टू काउंट करने हैं। सुदूरी में भी सौत के ऊपर जम्मा है, होंठ गोल कर लीजिए, इस लफ्ज़ को भी अंडरलाइन कर लीजिए। सदूरी नहीं पढ़ना आपने, सौत को पुर पढ़ते हुए सुदूरी कुम, वाव मद्दा के बाद रॉ बारीक हो जाएगी, कुम में इज़हार शफ़ी करेंगे। वली युमहिस्सा हा की तशदीद अदा कीजिए, वली युमहिस्सा सौत को पुर पढ़ना है। माफ़ी क़ुलूबिकुम में पीछे वाली ही सारी तदबीक है। वल्लाहु लफ्ज़ जलाला को पुर पढ़ना है। अलीमुम बिदातिस सुदूर, यहाँ पे तनवीन का कायदा इक़लाब हो रहा है, टू काउंट करने हैं और दाती में दाल को नरमी से पढ़ते हुए अलिफ मद्दा अदा कीजिए। तिस सुदूर सौत के ऊपर सीटी की आवाज़ आएगी और तशदीद आपने यानी सख्ती से इसको अदा करना है, थोड़ा सा रुक कर। ऊपर सौत के ज़म्मा है, होंठ गोल कर लीजिए, दूर में इसी तरह से आपने, वैसे ये सुदूरी है, रा बारीक है।
جب ہم وقف کرنے لگے ہیں تو را ساکن ماقبل حرف ساکن ماقبل ضمہ ہو رہا ہے، تو یہ را مفخم ہو جائے گی، بذات الصدور۔ یہاں پہ مدارس وقفی کر لیں گے، 6 کاؤنٹ کرنا ہے۔ ترجمہ دیکھ لیجئے۔ پھر اللہ نے غم و رنج کے بعد تم پر تسلی نازل فرمائی، یعنی نیند کے تم میں سے ایک جماعت پر طاری ہو گئی، اور کچھ لوگ جن کو جان کے لالے پڑ رہے تھے اللہ کے بارے میں ناحق ایام کفر کے گمان کر رہے تھے اور کہتے تھے بھلا ہمارے اختیار کی کچھ بات ہے؟ تم کہہ دو بے شک سب باتیں اللہ ہی کے اختیار میں ہیں۔ یہ لوگ بہت سی باتیں دلوں میں مخفی رکھتے تھے جو تم پر ظاہر نہیں کرتے تھے، کہتے تھے ہمارے بس کی بات ہوتی تو ہم یہاں قتل ہی نہیں کیے جاتے۔ کہہ دو اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن کی تقدیر میں مارا جانا لکھا تھا وہ اپنی اپنی قتل گاہوں کی طرف ضرور نکل آتے۔ اس سے غرض یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سینوں کی باتوں کو آزمائے اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اس کو خالص اور صاف کر دے، اور اللہ دلوں کی باتوں سے خوب واقف ہے بے شک۔ آج کی لاسٹ آیت نمبر 155 دیکھ لیجئے۔ ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم ان اللہ غفور حلیم۔ ان میں غنہ واجبہ کریں گے، آگے ذی میں یا مدہ ہے، تولو میں واولین ادا کریں گے، منکم میں نون ساکن کا قاعدہ اخفا کی اور کم میں میم ساکن کا قاعدہ اظہار شفی کریں گے۔ یوم التقل جمعانی، یوم واولین، مل نہیں کہنا، مل سٹاپ کیجئے، تقل قوف کو پر پڑھنا ہے، لام باریک رکھنا ہے، تقل نہیں کہنا، تقل تا بھی باریک ہے، لام بھی باریک ہے، درمیان میں صرف قوف کو پر پڑھنا ہے۔ جمعانی میں میم ساکن کا قاعدہ اظہار شفی کریں گے، عین کے اوپر فتحہ قائمہ ہے، 2 کاؤنٹ کیجئے، وسط حلق سے ادا کرنا ہے اس کو۔ ان مس میں غنہ واجبہ کریں گے اور پھر مس سین کے اوپر سیٹی کی آواز آئے گی، ہمس کرنا ہے۔ تزلہ تزلہ زائی کی آواز سیٹی کی اور قوی آواز کے ساتھ پڑھیں گے، تزلہم الشیطان انما استزلہم الشیطان، شین کی تشدید والی آواز ادا کریں گے، سختی کرنی ہے یہاں پہ، آگے یائلین ہے، طا کو آپ نے پر پڑھتے ہوئے اوپر فتح قائمہ ہے، 2 کاؤنٹ کیجئے۔ ببعدی میں عین کو وسط حلق میں لے جا کے سٹاپ کرنا ہے، دعات کو پر پڑھنا ہے۔ ما کسبو میں الف مدہ واو مدہ ہے، 2 کاؤنٹ کیجئے۔ ولقد میں قوف کو پر پڑھتے ہوئے آگے دال پر قلقلہ کر لیں گے۔ عفا اللہ میں بھی لفظ جلالہ کو پر پڑھنا ہے۔ عنہم میں نون ساکن کا قاعدہ اظہار حلقی، ہم میں میم ساکن کا قاعدہ اظہار شفی کریں گے۔ ان اللہ میں لفظ جلالہ کو پر پڑھنا ہے، پیچھے وہی غنہ واجبہ ہی ہے۔ غفور میں غین کو پر پڑھنا ہے، فو میں واو مدہ، رن میں را مفخم پڑھی جائے گی اور تنوین کا قاعدہ اظہار حلقی کریں گے۔ حلیم میں ہا وسط حلق سے ادا کرتے ہوئے آگے یا مدہ کے بعد ہم وقف حذف کر رہے ہیں تو یہاں پہ مدارس وقفی ہو جائے گی جس کو 6 کاؤنٹ کریں گے۔ ترجمہ دیکھ لیجئے۔ جو لوگ تم میں سے احد کے دن جبکہ مومنوں اور کافروں کی 2 جماعتیں ایک دوسرے سے لڑ پڑیں جنگ سے بھاگ گئے تو ان کے بعض افعال کے سبب شیطان نے ان کو پھسلا دیا، مگر اللہ نے ان کا قصور معاف فرما دیا، بے شک اللہ بخشنے والا اور بردبار ہے بے شک۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ تھا ہمارا لفظی ترجمہ آج کا رکوع نمبر 16 جو کہ تکمیل ہوا اللہ کے اذن کے ساتھ۔ اب آپ اس کو ایک بار پورا سن لیجئے اور پھر اس کے ساتھ پریکٹس کر لیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی آقابکم فتنقلبوا خاسرین، بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین، سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا
به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلفون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهما الشيطان ببعد ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم إن الله غفور حليم. الحمدللہ رب العالمین. اللہ سبحانہ وتعالی ہم سے جو غلطی خطا ہوئی اس کو معاف فرماتے ہوئے اپنی بارگاہ میں اس پاک کلام کو مقبول فرما لینا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ احسن الجزاء.